وہ ایک مہم کی تیاری کرنے لگا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچے تو انہوں نے اسے سیاہ دلدل کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا، اور انہوں نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم ان کو عذاب پہنچاؤ یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس نے کہا، جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا تو عن قریب ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اس کو بدترین عذاب دے گا۔ اور جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے تو ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے، اور عن قریب ہم اس کو آسان کاموں کے احکام دیں گے۔ سکندر ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ کل کی آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت بینہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنا مکنا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، کہ بے شک ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا اور بے شک ہم نے ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا۔ کل عرض کیا تھا کہ حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا تھا کہ وہ مشرق سے لے کر مغرب تک کیسے پہنچ گئے، تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے بادلوں کو مسخر کر دیا، یعنی اس کے سامان حرب کو بادل اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کو یہ قوت عطا فرمائی کہ بادل کعبے کا جدھر بھی جاتے تھے وہ سات لاکھ کے لشکر کے ساتھ جاتا تھا اور اپنے سامان حرب کو یہ ساتھ لے جاتا تھا۔ تو رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فاتبع سببا، تو وہ ایک مہم کی تیاری کرنے لگا، تو اس نے جنگ کا سفر کیا۔ اس نے پہلا جو سفر کیا وہ مغرب کی طرف شروع کیا، اس نے مغرب کی طرف منہ کیا۔ جب مغرب کا سفر شروع کیا، حتیٰ اذا بالغ، وہ اپنا سفر کرتا ہوا مغرب الشمس سے وہاں پہنچ گیا جہاں تک غروب کے جہاں تک سورج کے غروب ہونے کی جگہ تھی، پوری زمین کو کراس کرتا ہوا اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر زمین ختم ہو جاتی تھی، وہ زمین کے آخری کنارے تک پہنچا۔ حتیٰ اذا بالغ مغرب الشمس وجدها تغرب، بعض لوگ لکھتے ہیں کہ وہ سورج کے آخر تک پہنچا، یہ غلط ہے، بلکہ بعض بنی اسرائیل کی روایت ہے کہ وہ اتنا چلا گیا کہ سورج بھی اس کے پیٹ کے پیچھے تھا۔ یہ ساری من گڑت اور غلط باتیں ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن جو کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مغرب الشمس سے، کہ وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا۔ کیسے پہنچا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجد تغرب فی عین حمیہ، تو انہوں نے اسے سیاہ دلدل کے چشمے میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ اگر کوئی بندہ دریا کے شام کو جب سورج غروب ہوتا ہے اور وہ دریا کے کنارے پر کھڑا ہو اور اگر دریا کا دوسرا کنارہ نظر نہ آتا ہو تو سورج اس میں دریا کے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ ایک نظارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں خشکی ختم ہو گئی اور پانی شروع ہو گیا، اور اس نے سورج کو اس دریا کے پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھا ہے۔ یہ نہ کہ یہ نہیں کہ جہاں تک سورج جہاں پہ ڈوبتا ہے وہ جگہ پر پہنچا، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ تاریخ جہاں پر ختم ہو جاتی تھی خشکی وہاں پر پہنچا، تو وہاں پر اس نے کیا دیکھا؟ قلنا ووجد عندها قوما، اور انہوں نے اس کے پاس ایک قوم کو پایا جو وہاں پر قوم آباد تھی، تو اس قوم کو حضرت قلنا یا ذوالقرنین، تو ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین کہ ان کو تم اما ان تعذب و اما ان تتخذ فی حسنا، وہ قوم جو تھی وہ اللہ تبارک و توحید کو نہیں مانتی تھی، اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے کہا کہ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فی حسنا، اے ذوالقرنین تم ان کو عذاب پہنچاؤ یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ تمہاری مرضی ہے، ان کو ختم کر دو بھی تیری مرضی ہے، اور اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو یہ بھی تمہاری مرضی ہے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا، اس نے کہا جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو ظلم سے مراد یہاں پر گناہ نہیں ہے، ظلم سے مراد یہاں پہ شرک ہے، اور قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ ظلم کے لیے جو شرک کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ظلم ہے۔ جہاں پر ظلم کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ظلم سے مراد جب وہ شرک کو کیا جاتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم،
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ، تو سب سے کائنات کا سب سے بڑا ظلم وہ ہے جو بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ تو اس نے کہا جس شخص نے اپنی جان پر ظلم کیا تو ان قریب ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، وہ اس کو بدترین عذاب دے گا۔ پہلا عذاب تو میں دوں گا، اگر وہ ایمان نہیں لائے گا تو پہلا عذاب تو میں اس کو دنیا میں دوں گا، آخرت کا عذاب وہ تو میرے عذاب سے بھی بدترین ہوگا اور وہ اس کو میرا عطا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے تو ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازل سے لے کر ابد تک یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، جو ایمان لائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل صالح کرے۔ قرآن مجید قرآن رشید کا آپ اصول دیکھیں گے، یہ قرآن مجید کا اصول اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا بدلہ دینے کا ذکر کیا، ہم لوگوں کو اچھا بدلہ دیں گے، تو اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک ایمان کا اور دوسرا عمل صالح کا۔ آج لوگ ہم کہتے ہیں کہ بس جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، آج ہم اس کلمے پہ اکتفا کر کے بیٹھے ہیں۔ دوسرا قرآن کا حکم ہم کو رکھا ہے، جہاں پر بھی اللہ نے کہا جزا، اچھی جزا دینے کا حکم دیا، ایمان کا ذکر کیا، وعمل صالح الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا والعصر ان الانسان لفی خسر، اور میں زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، گھاٹے میں وہ جائے گا جو ایمان نہیں لایا یا ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہیں کیا، یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو ایمان لایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو ایمان لایا چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، ایمان لانے کے بعد اس نے عمل صالح کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ایمان لائے عمل صالح کیا، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا فرمایا وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ آدم یہ بار بار یہ ذکر ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اکثر اپنے دروس میں اور خطبات میں یہ بات آج کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کلمے کا حق ادا کیا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا صلی اللہ علیہ وسلم آقا اس کلمے کا حق کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے جس چیز کو اس نے حرام کیا اس سے رک جانا اور جس کا حکم دیا اس کو کرنا، یہ کلمے کا حق ہے۔ جس نے اس کو کیا میرا رب اس کو جنت عطا فرمائے۔ ایمان کے ساتھ کلمہ کے ساتھ عمل صالح شرط ہے۔ سکندر ذوالقرنین نے بھی یہی کہا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو شخص ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیے تو ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم اس کے آسان کاموں کو احکام دیں گے، اس کو آسان کاموں کا احکام دیں گے، یعنی اس کے لیے کام احکام جو ہوں گے اس کے آسان ہوں گے۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے دین مشکل ہوگا، بلکہ مشکل دین اس کے لیے ہوتا ہے جو دین پر عمل نہیں کرتا۔ دین مشکل اس کے لیے جو عمل نہیں کرتا، جو عمل کرتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نماز بھاری اس کے لیے جو نہیں پڑھتا، نماز بھاری اس کو لگتی ہے۔ اب جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کے لیے اٹھنا تو بہت بڑا عذاب ہے، وہ کہتا ہے اٹھا ہی نہیں جاتا، اور جو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نیند ہی نہیں آتی ہے، سویا نہیں جاتا، اس سے اٹھا نہیں جاتا، اس سے سویا نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہ وہ عمل کرنا شروع ہو گیا۔ جب بندہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا رب بھی
کے لیے مدد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، اے میرے بندے تم میرے کام میں لگ جا، میں تیرے کام میں لگ جا۔ یار یہ تھوڑی بات ہے، سچ کیا ہے، سچ یہ تھوڑی بھی اشارت ہے، بڑی بات۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی بشارت سنا رہا ہے، میرے بندے تو میرے کام میں لگ جا، میں تیرے کام میں لگ جاؤں گا۔ اور جیتے کام اللہ کرنا شروع کر دے وہ رکا دی ٹینشن ہے، جیتے پیچھے ہی اللہ آتا ہے، جس کی مدد ہی رب کرنا شروع کر دے، جس کے کام ہی اللہ کرنا شروع کر دے، وہ کتنا عجیب انسان ہے۔ اب بتاؤ اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے تو مشکل ہی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ جو فجر کو ہوتا ہے، اگر رات کو 2 بجے بھی سوئے جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے روٹین کے مطابق میرا رب اس کی مدد کرتا ہے، اس کو سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم اس کے آسان کاموں کا حکام دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو اسکندر ذوالقرنین چلتا ہوا مغرب الشمس سے غروب آفتاب کی جگہ پر پہنچتا ہے۔ اس سفر کے درمیان جو واقعات پیش ہوتے ہیں، جس کو تفسیر روح البیان نے نقل کیا ہے، وہ واقعات جو اس کے سفر میں بڑے عجیب و غریب واقعات بھی 2-4 جو ہے روح البیان نے نقل کیے، وہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم